أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اب اعتکاف کا زمانہ چلنے والا ہے، لہٰذا آپ کے سامنے اعتکاف کے مسائل کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اعتکاف کی کیا فضیلتیں ہیں، اس کے کیا برکات اور ثمرات ہیں، آئندہ چل کر انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خصوصیت کے ساتھ وصال ہونے تک اعتکاف فرماتے رہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہیں، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اعتکاف کے اصل معنی کیا ہے؟ اعتکاف کے معنی ہیں ٹھہرنا، رکنا، اور شرعاً اس کے معنی ہوتے ہیں کسی مخصوص شخص کا نیت کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کے مشروعیت پر اجماع نقل کیا گیا ہے، اور اعتکاف ہر وقت سنت ہے۔ اعتکاف ہر وقت سنت ہے، چاہے دن کا وقت ہو، چاہے رات کا وقت ہو، آپ روزے سے ہو یا بغیر روزے کے ہو، اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اب ہر وقت سے مطلوب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں اور جائز ہیں، اس لیے کہ کسی وقت کی قید اور تعین منقول نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا دیگر ایام کے مقابلے میں زیادہ افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی فرمائی ہے، اور اس میں ایک حکمت بھی ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کی حصول کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت انشاءاللہ مستقلاً آپ کے سامنے آ جائے گی۔ قرآن کریم نے اس کو ذکر فرمایا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، کہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، یعنی کہ ایک رات میں اللہ تبارک و تعالی اتنا اجر و ثواب بندے کو عطا فرماتے ہیں اپنی عبادت پر، جو 1000 مہینوں سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا، اور 1000 مہینے وہ کہ جن میں شب قدر نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں، شب قدر میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، عبادت کی جس اعتبار سے بھی، چاہے نمازیں پڑھتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، اپنی قضا نمازیں پڑھتا رہا، دیگر سنتوں کو ادا کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا، ذکر کرتا رہا، جس اعتبار سے بھی عبادت کرتا رہا، اس کے سابقہ گناہ جتنے بھی ہو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ گناہ کون سے؟ حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے جتنے صغیرہ گناہ ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو، یہ روایت بھی متفق علیہ ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف آخری عشرے میں کرنا افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہمیشہ پابند رہیں۔ کہ جائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے سال 2 اعتکاف فرمائے، ایک درمیانی عشرے کا اور ایک آخری عشرے کا۔ شب قدر ہمیں جو نصیب ہوئی ہیں یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ سابقہ امتوں کو شب قدر نصیب نہیں ہوئی، اور یہ اس طرح سے حاصل ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اس غازی اور مجاہد اور عابد کا تذکرہ کیا جو خوب عبادتوں میں من لگائے رکھتا تھا، رات بھر تہجد، قیام اللیل اور نوافل پڑھتا رہتا تھا، دن بھر روزے کی حالت میں جہاد کرتا رہتا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اعمال کے حریص تھے، فوراً کسی نیکی کو اور عمل کو سن لیتے تھے تو اس کے کرنے پر ان کا جی چاہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی اسرائیل کے اس شخص کا تذکرہ کیا، صحابہ کرام حیران و پریشان ہو کے دریافت کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت اور یہ عبادت ہمیں کب حاصل ہوگی؟ ہماری عمریں تو چھوٹی ہیں، بنی اسرائیل کی عمریں بڑی بڑی عمریں تھیں، 250، 300، 350 سال میں ان کے بچے بالغ ہوتے تھے، اتنی عمریں تھی ان کی، اور اس کے بعد اور بھی ان کی عمریں ہوا کرتی تھی، یہ تو بلاغت ان کی شروع ہوتی تھی۔ تو صحابہ کرام دریافت کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ ثواب کیسے حاصل ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور شب قدر کی تعین کی گئی کہ شب قدر اس امت کو حاصل ہو گئی صحابہ اکرام کے طمع کرنے پر۔ اب ہوا یہ کہ جبرائیل امین شب قدر کی تعین کے لیے اور اس کی خبر دینے کے لیے آ ہی رہے تھے کہ 2 لوگوں میں آپس میں نا اتفاقی ہوئی، اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا۔ یہ جھگڑا اتنا منحوس ہے کہ شب قدر کی تعین اس کے ذریعے ختم ہوئی، جھگڑے کی وجہ سے ختم ہوئی۔ اس لیے رمضان المبارک میں ہی اور اس کے علاوہ دیگر ایام میں بھی، رمضان المبارک میں خاص طور سے اور دیگر ایام میں بھی جھگڑے سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ تو تعین ختم ہو گئی، لیکن کچھ علامات باقی رہ گئے جو اولیاء کرام پر، جو اللہ والوں پر اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرما دیتے ہیں۔ بہت سارے اقوال نقل کیے گئے ہیں کہ شب قدر کب ہوتی ہے، شب قدر کب ہوتی ہے، اس رات وہ رات کیسی ہوتی ہے۔ اس رات میں نہ ٹھنڈی زیادہ ہوتی ہے نہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، بلکہ وہ رات معتدل ہوتی ہے۔ اس کی ایک علامت یوں بتلائی کہ جب صبح میں سورج طلوع ہوتا ہے تو بالکل سفید ہوتا ہے، اس میں شعاعیں نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ درخت بھی جو ہیں اللہ کے حضور میں سجدہ کرنے لگتے ہیں، اور ایسے موقع سے کئی مرتبہ کتنے بڑے بڑے اکابرین اولیاء کرام کو یہ دیکھنے کو ملا ہے۔
بلکہ بعض دفعہ کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ ایسی بہت ساری علامات ہیں۔ ان علامات کے پیش نظر ائمہ کرام نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ شب قدر آخری عشرے کے ہر رات میں ہونے کے امکانات ہے، لیکن زیادہ احتمال طاق راتوں میں ہے۔ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہیں، ان راتوں میں زیادہ احتمال ہے۔ اور ان طاق راتوں میں بھی امام شافعی علیہ الرحمہ 21 یا 23 کی شب کو ترجیح دیتے ہیں، اور 21ویں شب پر شیخین کی روایت سے دلالت کرتے ہیں، اور 23ویں شب پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو نقل کرتے ہیں۔ امام مزنی اور ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ شب قدر منتقل ہوتے رہتی ہے، ان کی کوئی خاص رات نہیں ہوتی، ہر سال ایک ہی رات نہیں ہوتی بلکہ رات بدلتی رہتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے روضہ، مجموع اور فتاوی میں اس کو ترجیح دی ہے۔ جب شب قدر ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عام آدمی شب قدر کو 27ویں شب میں تلاش کرتے ہیں، تو اگر شب قدر کا علم نہ ہو اور کوئی عبادت کرے تب بھی اس کو فضیلت تو حاصل ہوگی، کامل فضیلت حاصل نہیں ہوگی بغیر علم کے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ آخری عشرے میں ہم خوب عبادتوں میں لگیں، خاص طور سے ہر رات میں اللہ کے حضور سر سجود ہو جائیں، اللہ کے حضور قیام کریں، خوب تلاوت کریں، ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کو منائیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ موجودہ حالات میں اعتکاف اپنی مسجدوں میں ہونا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ چاہے جائے کہ اعتکاف مسجد میں نہ ہو، لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر ہم اعتکاف کو نہ چھوڑیں، بلکہ ہم اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کر لیں۔ پوری بستی میں سے کم از کم کسی ایک فرد کا اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سارے کے سارے گنہگار ہوں گے، اس لیے اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کریں۔ مستورات کو جیسے گنجائش دی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کریں، اسی طریقے سے اس سال اب جیسے ہی آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن تو چل ہی رہا ہے اور باہر نکلنا بھی مشکل ہے، تو ایسے حالات میں آپ باہر نکل کر کیا کریں گے؟ گھر ہی میں پڑے ہیں، لہٰذا ہم اعتکاف میں لگے رہیں، اور اعتکاف کی حالت میں رہتے ہوئے گھر کے کام کاج میں بھی ہم مدد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سی باتیں آپ کے سامنے اعتکاف اور شب قدر کے تعلق سے تھی۔ انشاءاللہ آئندہ اعتکاف کے ارکان اور اس کے تمام مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔
اور انشاءاللہ آخری عشرے میں شب قدر کے عنوان کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کی فضیلتوں کو بتلا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔